السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ذی الحج کے افضل ایام العشر۔ قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ بلا شبہ جو ذات خود عظیم ہو وہ صاحب عظمت شے کی قسم کھاتی ہے۔ اللہ عز و جل کا کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ اسلام نے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا ہے۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذی الحجہ کے عشرے میں محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا۔ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور بےہودگی اور فسق سے بچا رہا تو اس حالت سے لوٹے گا کہ جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ یوم عرفہ انتہائی شرف و فضیلت کا حامل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اگر اول عشرہ ذی الحج میں سوائے یوم عرفہ کے اور کوئی قابل ذکر یا اہم شے نہ ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن میں وہ اللہ کی رحمت کے نزول اور انسانوں کے گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ عشرہ ذی الحج میں روزے 9 ذی الحج تک ہی رکھے جا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے جس کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحج جو یوم تشریق کہلاتے ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حج کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی عید عید الاضحیٰ بھی ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے وہیں عید کی رات انعام و الطاف کی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش عید کی رات میں ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات۔ دونوں نہایت ہی اہمیت والی راتیں ہیں اور انسانوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کیا تو
تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قربانی جیسا عظیم اور محتمم بالشان عمل بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم و عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ حکم مستحب ہے اور ان لوگوں کے لیے جو قربانی دینے والے ہوں۔ چاند دیکھنے سے لے کر جب تک ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو نکالنے اور ناخن کاٹنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ قربانی دینے والے نہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں تکبیر و تسبیح اور ورد کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور بطور خاص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بلند آواز سے نہ کہے۔ تکبیر تشریق صرف ایک دفعہ پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ جس شخص کی امام کے ساتھ رکعتیں رہ گئی ہوں اسے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ واضح رہے کہ تکبیر تشریق صرف فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، سنت اور نفل کے بعد نہیں۔ تکبیرات تشکیر یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہٰذا ایام تشریق میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کی ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں، جن میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہوتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج اور قربانی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی اہمیت اور افضلیت دو چند ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی اور بخشش حصول کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں ان بابرکت ایام میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔